یہ ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے جو قرآن ہے. تو ایسی آیات میرے سامنے سے گزر رہی تھی اور میں کہہ رہا تھا بھائی اب قرآن سمجھنے ہیں. پھر میں جو ہے وہ قرآن کو سمجھ کے ویڈیوز بنا رہا ہوں اور ڈیلیور کر رہا ہوں واٹ ایور جو بھی. اچانک پتہ چلا کہ میں جب بھی کسی اسکالر سے جو ہے وہ گفتگو کرتا تھا, ان سے بات کرتا تھا کہ میں کیا کروں, کیسے پڑھوں, ہر اسکالر مجھے ایک ہی بات, عربی سیکھو, عربی سیکھو, عربی سیکھو, عربی. واللہ میرے جو اپنے ماموں ہیں وہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے ہیں, ادھر پڑھایا ہے, ایجپٹ میں پڑھایا ہے, الازہر یونیورسٹی میں پڑھا ہے. اب وہ جو ہے امریکہ ہوتے ہیں, انہوں نے بھی مجھے بار بار ہر جب ان سے بات ہوئی عربی سیکھو, عربی سیکھو, عربی سیکھو. میں نے کہا بھائی کدھر سے سیکھوں؟ انہوں نے کہا بھائی لسان القرآن, مطلب یوٹیوب چینلز بتائے, اور استاد کا بتایا, کتابیں بتائی. وہ گرامر تھی بڑی جو ہے وہ جیسے ہمارے انگلش میں نہیں ہوتی پریزنٹ پرفیکٹ, ہی شی اٹ, وہ بڑا مشکل کام. میں تو کروں ادھر سے اسٹارٹ ہوں, ادھر سے پھر واپس ادھر, پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے, مجھے تو اوپر سے سارا کچھ جو ہے وہ گزر گیا. میں نے کہا اچھا یار چلو اس کو سائڈ پہ کرو, گرامر شامر نہیں سمجھ آتی. ویسے ہی تفسیروں سے اور ویسے ہی جو ہے نا ایسے ہی جو تکا لگتا ہے وہ لگتا رہے. تو پھر جو ہے 2-3 سال یہی کوشش کر رہے تھے کہ قرآن کوئی ایسا سسٹم لایا جائے جس سے قرآن سمجھ آئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں. سچے دل سے آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ دروازے راستے کھول دے گا. پتہ چلا کہ جناب F8 میں سینٹورس بڑا آنا جانا ہوتا ہے. سینٹورس کے بالکل سامنے رحمت اللہ عالمین ایک مسجد ہے, وہاں پر ایک جو ہے بڑے شیوخ جو ہے ان کے ابا جان اور شیخ عبید الرحمان صاحب نے محنت کر کے ایک جو ہے وہ کورس ڈیزائن کیا ہے. وہ چیلنج کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی 20-30 منٹ دینے ہیں ایک دن میں اور کوئی گرامر کے بغیر پڑھائیں. میں کہ یہ کون سی نئی فلم چل رہی یہ آ گئی ہے کہ مطلب گرامر, مطلب میں نے بہت ریسرچ کی, میں نے بڑے بڑے نان اسکالرس ہیں ان کی بھی جو انسٹیٹیوٹس ہیں ادھر بھی جا کے سائن اپ کیا کورس کو. لیکن ہر طرف آپ خود سوچیں نا, آپ انگلش اکیڈمی جائیں, آپ انہیں کہ میں نے انگلش پڑھنی ہے تو وہ آپ کو پڑھائیں گے نہیں پاسٹ پریزنٹ فیوچر اور یہ سارا. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ گرامر کے بغیر آپ کو قرآن جو ہے وہ عربی قرآن کے عربک جو ہے وہ سمجھ آئے گی. ڈاکٹر معاذ صاحب سے ذکر ہوا, ڈاکٹر معاذ صاحب نے کہا ہم گاڑی میں تھے آلموسٹ, تو انہوں نے ان سے کال پہ بات کی, ٹائم رکھ لیا, ہم ملیں گے. تو جیسے ہی ان کے کمرے میں انٹر ہوئے شیخ عبید الرحمان صاحب کے کمرے میں, تو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. میں کہا وہ یہ کدھر آ گئی, کتابوں میں آ گئی. اب کوئی کتاب کھول لیں گے لغت کی, اور یہ تو وہی جو ہے یا پھر کوئی چکما ہوگا, کوئی بائی پاس ہوگا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ گرامر کے بغیر, مطلب لاجیکل مجھے نہیں لگ رہا تھا بالکل. تو ابھی کوئی کھولیں گے کتاب وغیرہ اور وہاں سے ڈیمو شیمو دیں گے. بادشاہ تو ہو رہی معلم القرآن کی, قرآن ایسے میں نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے ماشاء اللہ یہ وہ. اور جو ٹیبل کا نا ایسا اس کے اوپر بھی یہ مطلب ٹیبل کے شیشے, اس کے نیچے بھی وہ صفحے پڑے ہوئے تھے, اتنے جو ہے وہ صفحے. اور یہ میں نے کہا تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کتابوں کے بغیر گرامر کے بغیر جو ہے. اچھا انہوں نے کیا کیا جناب, انہوں نے کتاب کھولی, ان کے ایسے اسکرین پڑی ہوئی تھی, تو انہوں نے اسکرین میری طرف کی اور کہا کہ شروع کر دیا وہ جو پریزنٹیشن ابھی جو آپ بھی دیکھیں گے. مطلب سب سے پہلے جب انسان کے سامنے قرآن لایا جاتا ہے ایک عام انسان کے آگے, تو قرآن بالکل خالی, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. پھر فرسٹ اسٹیپ کے بعد تھوڑا سا 10%, 20-30, مطلب انہوں نے کہا اس طرح تم قرآن سیکھ جاؤ گے وداؤٹ گرامر. میں دل میں کہا یار خدا کا واسطہ ہے کرنے والی بات کریں. پچھلے 2 سال سے تو اس طرح نہیں ہوا, اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ لغت جو ہے اس کے قوانین کے بغیر جو ہے مطلب گرامر کے بغیر پڑھی جائے. انہوں نے کہا ہوگا. تو ان کی ایک عادت ہے بہت اچھی, کیونکہ یہ بات اس پہ یقین کرنا بہت مشکل ہے نا, تو جو ان کے پاس ہو جاتا ہے نا, ابھی کل پرسوں میرا بھائی بھی گیا ہوا تھا ساتھ ریکارڈنگ پہ, تو اس کو بھی بیٹھ کے انہوں نے 1 یونٹ پڑھا دیا. تو یہ نا فوری ڈیمو دینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ کنونس ہو جائے, لاجیکل تک بات ثابت ہو جائے. انہوں نے ڈیمو دینا شروع کیا, کھولا, انہوں نے کہا اس کا مطلب پتہ ہے, میں کہا جی پتہ ہے, الحرام المحرم, مطلب وہ سارے اردو کے, مطلب میں نے کہا مجھے سارا پتہ, یہ بھی پتہ, یہ بھی ایک ورڈ سے شروع کیا, ورڈ سے انہوں نے جو ہے فریز بنایا, فریز سے سینٹینس, سینٹینس سے آیا, اور ایٹ دی اینڈ کرتے 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 وہاں پہ انہوں نے مجھے کنونس کر لیا کہ گرامر. انہوں نے کہا کہ وہ مطلب ابھی بھی میرا ایک شارٹ وائرل ہوا ہے حروف جر اور اسم وٹ ایور آئی ڈونٹ نو,
کہ آپ کو میں نے کچھ یہ پڑھایا. میں نے کہا نہیں آپ نے کچھ نہیں پڑھایا, بس یہ تو اردو کے ورڈ ہی ہیں جو قرآن میں تھے اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ جو ہے یہ قرآن میں استعمال ہو رہے ہیں. ایک ایسا انہوں نے سسٹم انہوں نے اور ان کے ابا جان نے بہت محنت سے 50-60 سال لگا کے ایک ایسا کورس ڈیزائن کیا جس میں اسپیشلی جو اردو اسپیکنگ ہے, کیونکہ ہماری زبان بہت عربک سے ملتی جلتی ہے, تو انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہے. بار انہوں نے ادھر مجھے کنونس کر دیا, لیکن پھر بھی آئی ایم ناٹ فلی کنونسڈ. میں نے کہا یار دیکھو میں نا پہلے 10-12 سال کچھ لوگوں کے ساتھ بڑی ٹوپیاں ڈرامے وغیرہ کر کے آیا ہوا تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا نہیں ہوگا, ایسے ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ میں کوئی ڈسرسپیکٹفل مینر میں نہیں کہہ رہا, میں نے کہا مطلب کوئی ٹیکٹک اندر ہوگی گرامر, لیکن کوئی شاید کورنگ میں آؤٹر میں کچھ لگایا ہو کہ گرامر نہیں ہے, اندر جا کے کہیں نہ کہیں ہوگی گرامر. تو بات طے ہوگی کہ کورس شروع کرتے ہیں. میں نے کہا جی شروع کریں, کل سے میں آ جاؤں گا. اور کورس شروع ہو گیا اور ساتھ ہی ڈیجیٹلائز ہونے لگ گیا, یوٹیوب پہ جانے لگ گیا. میرے ساتھ لاکھوں لوگ بھی جو ہے اس کورس کو لینے لگ گئے. میں دیکھ رہا ہوں ایک دن گزر رہا ہے, 2 دن گزر رہا ہے, سمجھ آ رہا ہے تلاوت, اور پھر وہ لائیو مجھے تلاوت کروا رہے ہیں, مجھے سمجھ آ رہا ہے. میں مطلب کہ پھر میں کنونس ہو گیا. اچھا اس میں ایک بات نوٹ کرنے والی ہے, وہ یہ ہے کہ ابھی لاسٹ ٹائم 3 دن پہلے میں سیالکوٹ آیا تھا, کچھ میٹنگس تھی یونیورسٹی اور سیالکوٹ, تو ادھر بھی میں نے ایک بات کہی ان کے چیئرمین کو کہ دیکھیں قرآن ایک ایسی چیز ہے ہماری امت پہ جس پہ اجماع ہے, اتفاق ہے. کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ کسی فرقے کے جیسے سیکٹس بنے ہوئے اور اس طرح کی چیزیں. قرآن پہ اجماع ہے ساروں کا کہ قرآن کا ایک حرف بھی فتحہ کسرہ مطلب زبر زیر کچھ بھی نہیں بدلا, قرآن جو ہے وہ محفوظ ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کسی کو سمجھ نہیں آیا, تو کیوں نہ ہم قرآن پہ جو ہے وہ کام کیا. اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو, تو وہ جو اتنا بڑا ریولیوشن لے کے آئے آج تک پوری ہسٹری میں, دنیا بننے سے آج تک اور قیامت تک اتنا بڑا چینج کبھی بھی کوئی نہیں لے کے آیا جتنا بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے, اور کم سے کم جانی نقصان میں. اور اتنی بڑی لاکھوں کی فوج انہوں نے تیار کی. ایک بندہ نکلا تھا کچھ بندے لے کے, اس نے اب یہ دیکھیں ساری ان کی فوجیں ساری مطلب ہم مکہ